السلام علیکم ویورس، چلو آج قلعہ روہتاس کی سیر کرتے ہیں۔ وقت کے چہرے پر کچھ نقوش ایسے بھی ہوتے ہیں جو مٹانے سے بھی نہیں مٹتے۔ ان نقوش میں ایک نقش ایسا بھی ہے جو پتھروں سے تراشا گیا ہے، جو خوابوں سے جڑا ہوا ہے، جو ہر انسان کو خوبصورت ماضی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جی ہاں، قلعہ روہتاس، جس کو یونیسکو نے 1997 کو عالمی ورثے کا درجہ دیا، مگر افسوس ہمارے لیے ایک ویران کھنڈر سے زیادہ نہیں۔ قلعہ روہتاس صرف اینٹوں اور دیواروں کا مجموعہ نہیں، یہ طاقت، تدبیر اور انسان کی فانی مگر پرعزم روح کا استعارہ ہے۔ یہاں کی ہوائیں آج بھی ایک بادشاہ کی فکر کا قصہ سناتی ہیں، وہ بادشاہ جو زمین نہیں بلکہ تاریخ پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ جی ہاں، شیر شاہ سوری۔ یہ قصہ ہے 1541 عیسوی کا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے نکال دیا تھا، مگر دوسرے خطرات پھر بھی لاحق تھے۔ شمال کی جانب گکڑ قبیلہ اور دوسرے مغلوں کے حامی اس کے لیے خطرہ تھے۔ چنانچہ اس نے جہلم کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک ایسی دیوار کھڑی کرنے کا فیصلہ کیا جو وقت کے مقابل بھی قائم رہے، اور یوں شروع ہوئی روہتاس کی کہانی۔ پتھروں کو تراشنا شروع کیا، چونے سے مضبوط بنیادیں ڈالی گئیں، اور شاہکار بنتے بنتے 8 برسوں میں ایک ایسا تاریخی قلعہ تعمیر کیا گیا جس کی دیواریں بے مثال تھیں۔ 12 دروازے بنائے گئے، ہر دروازہ اپنے نام اور شان کے ساتھ۔ کابل گیٹ، سہیل گیٹ، لاہور گیٹ، ہر دروازہ ایک داستان، ہر محراب ایک پن پارا۔ قلعے کے اندر مسجد کی خاموش دیواریں آج بھی آذان کی پہلی صدا کی گواہ ہیں۔ قلعہ روہتاس میں کبھی کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی گئی، شاید قلعے کی دیواروں کی ہیبت ہی کافی تھی دشمنوں کے حوصلے ٹوٹنے کے لیے۔ صدیاں بیت گئیں، بادشاہ مٹی میں مل گئے، سلطنتیں بکھر گئیں، مگر روہتاس اب بھی کھڑا ہے، خاموش مگر گواہ۔ گواہ اس بات کا کہ طاقت فانی ہے، مگر نیت اور عمل کی بنیاد ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جب سورج اس کے گنبدوں پر طلوع ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے تاریخ خود سلام کر رہی ہو ان ہاتھوں کو جنہوں نے اسے تراشا، اور جب شام اترتی ہے تو قلعہ روہتاس کی دیواروں سے ایک صدا سنائی دیتی ہے، اے وقت کے مسافروں، عظمت محلوں میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ وہی امر ہوتا ہے جو انسانیت کی غرض سے تعمیر کیا جائے۔ وہ کہا جاتا ہے، میں نے بادشاہوں کے قدموں کی چاپ سنی ہے، میں نے جنگوں سے اڑنے والی گرد دیکھی ہے، مگر میں آج بھی گواہ ہوں کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس قلعے کا دوسرا پہلو 16ویں صدی کے ان ہنرمندوں کو سلام جنہوں نے ایسا شاہکار بنایا ہے کہ ہر عمارت اور دیوار کو دیکھنے کے لیے گھنٹے بھی کم پڑتے ہیں۔ اصل ٹیکنالوجی
اور ہنر تو وہ لوگ رکھتے تھے جب کچھ بھی زیادہ دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن جس انداز سے تعمیراتی کام کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ایک عجوبے سے کم نہیں۔ میں نے قلعے کو غور سے دیکھا اور خود کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا۔ ہر کونا ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جو عمارات چھت کے نیچے قدر سلامت ہیں، ان دیواروں پر ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اتنے بیہودہ اور فضول لکائی کی ہے کہ جو رہی کہیں کسر تھی وہ سیاحوں نے پوری کی ہے۔ یہ شاہکار قلعہ جو تقریباً 4 کلومیٹر رقبے پر محیط ہے، اگر کسی دوسرے ملک میں بھی ہوتا تو آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا۔ دوسرے ممالک سے سیاحوں کی مسلسل آمد ہوتی اور روہتاس کے ارد گرد کاروباری سرگرمیاں عروج پر ہوتی، جس سے سرکار کے خزانے کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا۔ حالانکہ سرکار کے خزانے اور عوام کے درمیان جو کڑی فصیل ہے وہ دیواری چین سے بھی بڑی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی مٹی سے پیار ہے، کیونکہ قصوروار یہ مٹی نہیں، یہ سرزمین نہیں، بلکہ شاید وہ چند افراد ہیں جو وطن عزیز سے مصنوعی محبت کے گیت گاتے ہیں۔ اللہ اس وطن عزیز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔